بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سبق آموز کہانیاں، تاریخی واقعات سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے ایک تاریخی واقعہ لے کے آئے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور پادری کے درمیان سوال و جواب کا واقعہ۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں مراقبہ میں اپنی خلوت و راحت سے لذت حاصل کر رہا تھا، نیز اپنی فکر میں مستغرق اپنے ذکر سے انسیت حاصل کر رہا تھا۔ اچانک میرے گوشہ دل میں آواز آئی کہ بایزید جاؤ اور وہاں کے راہبوں کے ساتھ ان کی عید و قربانی میں شریک ہو، ہمیں وہاں ایک معاملہ درپیش ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آواز کو وسوسہ خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی، اور میں نے جی میں کہا کہ میں اس وسوسہ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ جب رات ہوئی تو ہاتف غیبی نیند میں آیا اور وہی بات دہرائی کہ بایزید دیر سمان جاؤ۔ میں بیدار ہوا تو بے قرار ہو کر لرزنے کانپنے لگا۔ مجھ پر اس کلام کا اتنا اثر تھا کہ مفلوج آدمی سنے تو کھڑا ہو جائے۔ مجھے دوران مراقبہ کہا گیا کہ بایزید، تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار یعنی نیک لوگوں میں تمہارا نام درج ہے۔ تم کچھ محسوس نہ کرو اور راہبوں کا بھیس بدل لو اور ہماری خاطر زنار باندھ لو۔ اس سلسلہ میں تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ اور نکیر نہ ہوگی۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھا اور حکم الہی کے پورا کرنے میں لگ گیا۔ میں نے راہبوں کا بھیس بدلا اور ان کے ساتھ دیر سمان چلا آیا۔ جب ان کے راہبوں کا بڑا پادری آیا اور یہ سب اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور خاموش ہو کر اس کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا اور قوت گویائی نہ رہی، گویا اس کے منہ میں لگام ڈال دی گئی ہے۔ سارے راہب اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، حضور کیا بات پیش آ گئی ہے کہ آپ کچھ کلام نہیں فرما رہے؟ ہم آپ کے کلام سے راہیاب ہوتے اور آپ کے علم کے اقتدا کرتے ہیں۔ پادری بولا کہ مجھے کلام کرنے اور تقریر کرنے کا آغاز کرنے میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان ایک محمدی آ گیا ہے، اور وہ آیا ہے تمہارے دین کو جانچنے اور تم پر زیادتی کرنے کے لیے۔ وہ سارے بولے، آپ ہمیں بتلائیے وہ کون ہے، ہم ابھی اسے قتل کیے دیتے ہیں۔ وہ پادری کہنے لگا، نہیں، کسی کو بغیر دلیل کے قتل کرنا صحیح نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس محمدی کا امتحان لیتا ہوں اور اس سے علم والادیان سے متعلق چند مسائل دریافت کرتا ہوں۔ اگر اس نے ان کا جواب دے دیا اور اچھی طرح بیان کر دیا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ مار ڈالیں گے۔ ضابطہ بھی یہی ہے کہ امتحان کے وقت آدمی کی یا تو عزت ہوتی ہے یا وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ سارے پادری بولے، ٹھیک ہے جناب، جو آپ کی رائے ہے اس کے مطابق عمل کریں گے، ہم تو استفادے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ بڑا پادری اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور یوں پکارا کہ اے رجل محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو اپنی جگہ پر کھڑا ہو جا کہ نگاہیں تجھے دیکھ سکے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ پادری نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے رجل محمدی، میرا ارادہ ہے کہ میں تجھ سے کچھ سوالات کروں۔ اگر تو نے ان کے جوابات دے دیے اور ان کی اچھی تشریح کر دی تو ہم تیری پیروی کر لیں گے، اور اگر تو نے ان کے جوابات نہ دے سکا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منقولات اور معقولات میں سے جو چاہو پوچھو، ہماری جو باتیں ہوں گی اللہ اس پر گواہ ہے۔ پادری کے سوالات۔ آپ ہمیں ایسا ایک بتائیں کہ جس کا دوسرا نہیں، اور ایسے دو جن کا تیسرا نہیں، ایسے تین جن کا چوتھا نہیں، اور ایسے چار جن کا پانچواں نہیں، اور ایسے پانچ جن کا چھٹا نہیں، اور ایسے چھ جن کا ساتواں نہیں، اور ایسے سات جن کا آٹھواں نہیں، اور ایسے آٹھ جن کا نواں نہیں، اور ایسے نو جن کا دسواں نہیں، اور عشرہ کاملہ کے بارے میں بتائیے، اور ہمیں 11 کے بارے میں بتائیے، اور 12 کے بارے میں خبر دیجیے، اور 13 کے بارے میں بتائیں ان سے کیا مراد ہے۔
اور بتائیں کہ وہ کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں پہنچی۔ اور بتائیں کہ انسانی جسم میں اس کے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے۔ اور زاریات ذروا، جاملات وکرا، جاریات یسرا اور مقسمات امرا کے بارے میں بتائیے، ان سے کیا مراد ہے۔ اور وہ چیز بتائیے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے، اور ان 14 کے بارے میں بتائیے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا۔ اور وہ قبر بتائیے جو اپنے مردے کو لیے پھرتی رہی، اور ایسا پانی بتائیے جو نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا۔ اور ان 4 کے بارے میں بتائیے جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور بتائیے کہ زمین پر سب سے پہلے خون کون سا بہایا گیا۔ اور وہ چیز بتائیے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر خرید لیا۔ اور وہ چیز بتائیے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر اس کو برا بتلایا۔ اور وہ چیز بتائیے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا۔ اور وہ چیز بتائیے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ بتائیے عورتوں میں سب سے افضل عورتیں کون سی ہیں؟ دریاؤں میں سب سے افضل دریا کون سے ہیں؟ پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ چوپائیوں میں سب سے افضل چوپایا کون سا ہے؟ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ اور راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے؟ اور تاما کسے کہتے ہیں بتائیے۔ اور ایسا درخت بتائیے جس میں 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی پر 30 پتے، اور ہر پتے پر 5 پھول، 2 دھوپ میں کھلتے ہیں اور 3 سایہ میں۔ اور وہ چیز کون سی ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ اس پر نہ حج فرض تھا اور نہ اس میں روح۔ اور بتائیے اللہ نے کتنے نبی بھیجے اور ان میں کتنے رسول ہوئے۔ اور ایسی 4 چیزیں بتائیے کہ جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف اور ان سب کی اصل ایک ہے۔ اور نکیر، کتمیر اور فتیل کے بارے میں بتائیے۔ اور بتائیے سبد اور لبد کیا چیز ہوتی ہے۔ اور بتائیے تامیم اور رامیم سے کیا مراد ہے۔ اور بتائیے کہ کتا جب آواز کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور گدھا جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، بیل کیا بولتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ کیا کہتا ہے، مور کیا گاتا ہے، بلبل چہچہاتے وقت کیا گاتی ہے، مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے، ناقوس سے کیا آواز آتی ہے۔ ایسی قوم بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب وحی فرمائی، حالانکہ نہ وہ انسان ہے نہ جنات نہ فرشتے۔ اور بتائیے کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں رہتا ہے۔ جب پادری اتنے سوالات کر چکا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور کچھ پوچھنا ہے؟ پادری بولا نہیں، اور کچھ نہیں پوچھنا، آپ صرف انہی سوالات کے صحیح جوابات دے دیجئے اور ہماری باتوں کو وضاحت سے بیان کر دیجئے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں تمام باتوں کے صحیح جواب دے دوں گا تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ تمام بولے ہاں، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تو اس پر گواہ ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دینے شروع کیے اور فرمایا، ایسا ایک جس کا دوسرا نہیں وہ اللہ واحد و قہار ہے، ایسے 2 جن کا تیسرا نہیں وہ رات اور دن ہے، اور ایسے 3 جن کا چوتھا نہیں وہ عرش، کرسی اور قلم ہے، اور ایسے 4 جن کا 5واں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ 4 کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک ہیں، اور ایسے 5 جن کا چھٹا نہیں وہ 5 نمازیں ہیں جن کا ہر مسلمان مرد و عورت پر پڑھنا فرض ہے، اور ایسے 6 جن کا 7واں نہیں وہ 6 دن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہے، ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں، اور ایسے 7 جن کا
آٹھواں نہیں وہ ساتوں آسمان ہیں، اور ایسے 8 جن کا نواں نہیں وہ عرش الہی کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور ایسے 9 جن کا 10واں نہیں تو وہ 9 شخص ہیں جو شہر میں فساد پھیلاتے تھے۔ اور عشرہ کاملہ سے مراد حج کے 10 دن ہیں جس میں حاجی روزہ رکھتے ہیں۔ رہا تمہارا سوال 11 کے بارے میں، تو وہ برادران یوسف علیہ السلام ہیں، اور 12 کے متعلق تمہارا سوال تو ان سے مراد 12 مہینے ہیں، اور تمہارا سوال 13 کے متعلق تو اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، میں نے دیکھا انہیں کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ رہا تمہارا سوال ایسی قوم کے بارے میں جس نے جھوٹ بولا اور وہ جنت میں گئی، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اور بعد میں توبہ کر لی۔ اور وہ قوم جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں گئی، تو وہ یہود و نصارہ ہیں۔ رہا تمہارا سوال کہ تمہارے جسم میں تمہارے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارا نام رہنے کی جگہ تمہارے کان ہیں۔ زاریات ذروہ سے مراد چاروں ہوائیں ہیں، حاملات وکرا سے مراد بادل ہیں، جاریات یسرا سے مراد دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور مقسمات امرہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نصف شعبان سے اگلے نصف شعبان تک مخلوق کی روزی تقسیم کرتے ہیں۔ اور وہ 14 جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہیں۔ اور ایسی قبر جو اپنے مردہ کو لیے پھرتی رہی تو وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا اور ان کو دریا میں لیے پھرتی تھی۔ اور ایسی چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ اور ایسا پانی جو نہ آسمان سے برسا نہ زمین سے نکلا، سو اس سے گھوڑے کا پسینہ مراد ہے جو بلقیس نے قارورہ میں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اور ایسے 4 جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں آنے والا میڈھا، 2 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے پیدا کی گئی، 3 حضرت آدم علیہ السلام جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، 4 حضرت اماں حوا علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ اور وہ خون جو زمین پر سب سے پہلے بہایا گیا وہ حابیل کا خون ہے جسے اس کے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ اور ایسی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر خود ہی خرید لیا وہ مومن کا نفس ہے۔ اور ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے برا بتلایا وہ گدھے کی آواز ہے۔ اور ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا وہ عورتوں کا مکر اور چالاکی ہے۔ ایسی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے۔ عورتوں میں سب سے افضل حضرت حوا ام البشر، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ دریاؤں میں سب سے افضل سہون، جہون، دجلہ، فرات اور نیل ہیں۔ پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کوہ طور ہے۔ چوپائیوں میں سب سے افضل گھوڑا ہے۔ مہینوں میں سب سے افضل رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے۔ تامہ قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ ایسا درخت جس میں 12 ٹہنیاں ہوں، ہر ٹہنی پر 30 پتے اور ہر پتے پہ 5 پھول ہوں، جس میں 2 دھوپ میں کھلتے ہوں اور 3 سایہ میں، سو درخت سے مراد تو سال ہے۔ 12 ٹہنیوں سے مراد 12 مہینے ہیں اور 30 پتوں سے مراد مہینے کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول سے مراد 5 فرض نمازیں ہیں جو رات دن میں پڑھی جاتی ہیں، جن میں سے 2 ظہر اور عصر دھوپ یعنی دن، اور 3 فجر مغرب عشاء سایہ یعنی رات میں پڑھی جاتی ہیں۔ ایسی چیز جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، حج کیا، حالانکہ نہ اس پر حج فرض نہ اس میں جان، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء اور رسول بھیجے، سو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان میں سے 313 کو رسول بنایا۔ ایسی 4 چیزیں جن کا ذائقہ اور رنگ الگ الگ ہے اور ان سب کی اصل ایک ہے، وہ آنکھ، ناک، کان اور منہ ہے۔ آنکھوں کا پانی کھارا، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی کھٹا اور کان کا کڑوا ہوتا ہے۔
یہ سوال کہ نکیر، کتمیر اور فتیل کس کو کہتے ہیں؟ سو نکیب کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہے اس کو، اور کتمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اسے، اور فتیل کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں باریک پتی کو کہتے ہیں۔ سبت اور لبت بھیڑ، دمبا اور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ تامیم اور رامیم سے مراد ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق ہے۔ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے چنگی پر محصول لینے والے پر خدا کی پھٹکار ہو۔ کتا کہتا ہے اللہ جبار کے غصہ کی وجہ سے دوزخیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی ازل طاقت الابطال واشتغل الرحال بالرجال۔ اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی۔ بلبل کہتی ہے سبحان اللہ حینا تمسون وحینا تصبحون۔ مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی البراری والکفار، سبحان المالک الجبار۔ ناقوس سے آواز نکلتی ہے اللہ پاک ہے، وہ سچ ہے اور حق ہے۔ اے ابن آدم، اس دنیا میں بنظر عبرت مشرق و مغرب کی طرف دیکھ، تجھے اس میں کوئی بھی باقی نظر نہیں آئے گا۔ ایسی قوم جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے وحی کی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ جن نہ فرشتے، وہ شہد کی مکھی ہے۔ رہا یہ سوال کہ جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے، تو اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ راز نہ کسی نبی اور رسول پر کھلا، اور نہ کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ اس بارے آگاہ ہوا۔ ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو پوچھ لو۔ سب نے کہا کہ اب کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری ایک بات کا جواب دو، یہ بتاؤ کہ آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ سب سے بڑا پادری اس پر خاموش رہا۔ مجمع میں آواز آئی کہ تم نے اتنی باتیں پوچھی اور انہوں نے سب کا جواب دیا، یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے تم سے صرف ایک بات پوچھی اور تم اس کا بھی جواب نہیں دے پا رہے؟ پادری بولا کہ میں ان کی بات کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے ان کی بات کا جواب دے دیا تو تم میری موافقت نہیں کرو گے۔ وہ بولے ہم آپ کی موافقت کیوں نہیں کریں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ نے جب بھی کچھ کہا ہم نے سنا اور آپ کی موافقت کی۔ پادری نے کہا لو پھر سنو، آسمانوں اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے اور گرجے کو گرا کر اس کی جگہ مسجد بنائی اور سب نے اپنی اپنی زناریں توڑ ڈالی۔ اس موقع پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے آواز آئی، اے بایزید تم نے ہماری رضا کی خاطر ایک زنار باندھی، ہم نے تمہاری خاطر 500 زناروں کو توڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ تھا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور پادری کے درمیان ہونے والا مکالمہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔